جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ دیکھیے جناب، سمپل لاجک ہے۔ یہ پوری کائنات، یہ پوری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ سورہ بقرہ 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ اس زمین اور زمین کے اندر کی تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اس میں کچھ چیزوں سے کھانے سے منع کیا ہے، وہ استعمال کرنے کے لیے ہے یا کسی اور دوسرے پرپس کے لیے ہے۔ باقی ہر چیز حلال ہے، ہر چیز جائز ہے، ہر کام ہمارے لیے کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں، یا تو وہ لمٹ کے باہر جانے کے بعد حرام ہو جاتا ہے، یا وہ لمٹ کے اندر حرام رہتا ہے لمٹ کے باہر، یا پھر الٹا لے لیجیے۔ بہرحال اب یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا زبردست اور ٹیکنیکل آپ نے طریقے سے پوچھا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی نئی بات ہے کہ بتائیے کوئی کہیں زندگی میں بکرا نہیں کٹ رہا، پوری دنیا میں کہیں گائے نہیں کٹ رہی، کہیں اونٹ نہیں کٹ رہا ہے، کہیں بھینس نہیں کٹ رہی۔ لوگ شکار پہ جاتے ہیں، ہرن مار کے لاتے ہیں، شیر کا شکار کرتے ہیں، گھر میں سانپ آ جائے تو آپ سانپ کو مار دیتے ہیں، چپکلی ہے تو اس کو مار دیتے ہیں، مچھر کو مار دیتے ہیں، چوہے مارنے کی دوا ملتی ہے وہ مارتے ہیں، پف پاف ملتا ہے جھنگوروں کو مار دیتے ہیں ہم۔ یعنی جانوروں کو مارنا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ آپ رات کو سو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اپنا انتظام کریں گے، سانپ بچھو آئیں گے، لوگ دور دور گھر بنا رہے ہیں، جا کے ان کے گھروں میں بچھو نکل رہے ہیں، سانپ نکل رہے ہیں، تو کیا آپ کسی موذی جانور کو نہیں مارتے؟ اس کو ایک بڑا بتنگڑ بنا کے جو ہے بہت زیادہ اس پہ بحث کرنا اور ایک دوسرے کو لان تان کرنا اور پھر نیچا دکھانے کی کوشش کرنا یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایک گھٹیا حرکت ہے، بالکل گھٹیا حرکت ہے۔ اگر میں آپ پہ پلٹ جاؤں تو آپ سنبھل نہیں سکیں گے پھر۔ کیوں آپ لوگ جو ہے گائے نہیں کاٹتے، آپ لوگ جو ہے وہ بلی نہیں چڑھاتے؟ ایسی بہت ساری باتیں، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ فرق کب پڑتا ہے؟ جب آدمی اپنا حق چھوڑ کے یا دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتا، اپنا حق تو لے لیتا، دوسرے کا حق بھی مارنے کی کوشش کرتا، ناانصافی کرتا، مطلبی بن جاتا، پرانے عقیدوں پہ پرمپراؤں پہ چلنے لگتا، بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگی گزارتا یا کسی کے پیچھے لگ جاتا، تو اسی کو صحیح سمجھتا ہے۔ آپ جس گھر میں پیدا ہو گئے آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن فرق کیوں ہوا دنیا میں یہ بھی تو دیکھیے، اور پھر پورے انصاف کے ساتھ دیکھیے۔ کیا بکری کا یہ جتنے عید وغیرہ ہوتی ہے اس کی گردن کو قطر کے جو ہے اس سے خون نکالنا اور یہ کرنا اور اس طرح کے تہوار نہیں ہوتے آپ کے پاس؟ ہوتے ہیں نا؟ تو پھر کسی اور کو بولنا اچھی بات ہے؟ یہاں تو پورا سائنٹیفک طریقے سے اس کی گردن پہ سب سے منیمم تکلیف جانور کو یہ جگہ سے ہوتی ہے۔ کسی کی جان لینا بے شک حرام ہے، لیکن اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے جب تک میری پرمیشن نہ ہو تو میری بنائی ہوئی مخلوق کی جان نہیں لے سکتے۔ تم کو کھانے کے لیے، تمہارے جسم کے لیے جو وٹامنس کی ضرورت ہے، وہ وٹامنس میں نے یہ اور یہ اور یہ اور یہ مٹن میں رکھے ہیں، میٹ میں، وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کاٹنے سے پہلے میرا نام لینا ضروری ہے، بول رہا اوپر والا۔ تو آپ اس کا نام لیں گے تو وہ چیز حلال ہوگی، ورنہ وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ آپ کسی اور کے نام پہ کھائیں گے تو، کاٹیں گے تو، یعنی آپ کسی کی جان لے رہے ہیں، اس کے مالک سے پوچھے بغیر لے رہے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ اب ادھر جو یہ لوگ ایکسٹریم کر رہے ہیں، جو آدمی حج پہ جا رہا ہے اس کے اوپر قربانی ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ۔ چلیے آپ اگر اس حج پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ اپنے اپنی کنٹری میں، اپنے اپنے سٹی میں، اپنے گھر میں ہیں، آپ کے پاس وہ سارا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ پوری قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے برابر رکھتے ہیں، زکوٰۃ برابر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، عید کا موقع ہے، یہ دن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، تو ہم یہ عہد کرتے ہیں اوپر والے سے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں پوری زندگی گزار رہا ہوں میرے مالک، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا تیری کتاب کی تبلیغ کے لیے ہے، اس میں جو تکلیف اٹھاتا ہے میں اٹھا رہا ہوں، جو قربانی دینا ہے دے رہا ہوں، میں اپنی نیند کی قربانی دے رہا ہوں، پیسے کی قربانی دے رہا ہوں، اپنی خواہشات کی قربانی دے رہا ہوں، میں اپنی صحت کی قربانی دے رہا ہوں، میرا اپنا وقت خرچ کر رہا ہوں، تو نے جو ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہوگا، وہ مماتی للہ رب العالمین،
امرت اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بنوں. تو میرے بھائی برا ماننے والی بات نہیں ہے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، آپ جس کی بھی پوجا کرتے ہیں، آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، آپ کوئی فرقے کسی مذہب سے ہوں گے، اگر واقعی اپنے رب سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو اس سے پوچھیے آج جو مجھے بھائی نے بات بتائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو پلیز پوری بات انصاف کے ساتھ کیجیے، حق کو سنیے، حق کو بولیے، حق دیکھیے، اور حق کے خلاف کوئی چیز برداشت مت کیجیے. اوپر والا آپ کی حفاظت کرے.